السلام علیکم مائی ٹو فیملی. سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آج ہے جمعہ اور آج ایک اور بھی بہت اچھی چیز ہے. جو لوگ کانپور میں رہتے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں آج جاجمئو میں ایک درگاہ ہے مخدوم شاہ بابا کی درگاہ. تو وہاں کا آج عرس بھی ہے. اور مخدوم شاہ بابا کی جو درگاہ ہے اس سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے اور یہ واقعہ سچا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں جو میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا. اور یہ سچی کہانی ہے جو ایمان اور یقین کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہوتے ہیں، کوشش کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیابی ملتی ہے. تو کبھی نہ کبھی وہ لوگ جا کر لاسٹ میں مایوس ہو جاتے ہیں. تو میرا جو یہ واقعہ ہے اسے سن کر ان لوگوں میں ہمت آئے گی. تو جو بھی لوگ کانپور میں رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کانپور کا ایک ایریا ہے، بہت فیمس ایریا ہے چمن گنج. تو جب ہم لوگ بہت زیادہ چھوٹے تھے، ہم لوگ تو خیر بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے، یاد ہی نہیں ہے کیا تھا وہاں پر. تو میرے ابو جی جاب کرتے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک گھر لیا تھا. اور اس گھر کے جو پڑوسی تھے وہ نان مسلم تھے، ہندو تھے. وہ ورما جی ان کو کہتے تھے. ان کا نام نہیں مجھے پتہ ہے کیا ہے، ہاں سب لوگ ان کو ورما جی کہتے تھے. تو ہمارا اور ان کا گھر بالکل ملا ہوا تھا، یہاں تک کہ امی اور جو وہ آنٹی تھی تو وہ لوگ پیچھے آنگن سے ایک ہی دیوار تھی، وہیں پہ کھڑی ہو کے وہ لوگ باتیں کر لیتی تھیں. اور پہلے کے لوگ تو ایسے ہی ٹائم پاس کرتے تھے آس پڑوس کے لوگوں سے. فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو اپنی اپنی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب شیئر کرتے تھے. تو جو وہ ورما جی تھے ان کی دو بہو تھیں. ایک بہو جو بڑی والی تھی ان کے تو اللہ کا شکر ہے اولادیں تھیں، اور جو دوسری نمبر کی جو بہو تھی ان کی تو ان کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ کافی پریشان تھی. ان کی شادی کو 12 یا 13 سال ہو گئے تھے. تو ان کے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اتنا علاج کیا، اتنی دوا اور مزار اور منتیں نہ جانے کیا کیا کی. انہوں نے پوجا پاٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے ٹرائی کیا، لیکن ان کو اس کا جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملا. تو ایک دن ایسے ہی وہ امی سے میری باتیں کر رہی تھیں، اور میری امی لوگ مخدوم شاہ بابا کی جو درگاہ ہے اس پہ آتی تھیں اور بہت سے معجزے میری امی نے سنے تھے. تو میری امی نے ان سے بولا کہ تم پریشان مت ہو اور تم 7 جمعرات اس مزار پر جاؤ اور پورے یقین کے ساتھ جانا، اور پھر ان سے کہنا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ دیکھنا تمہاری مراد ضرور پوری ہوگی. انہوں نے امی سے بولا کہ ہاں میں جاؤں گی، اور انہوں نے جو ہے جانا شروع کیا. لیکن امی میری بتاتی ہیں کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، وہ ہمیشہ جاتی تھیں اور صبح اٹھ جاتی تھیں 4 بجے، نہا دھو کر وہ پوجا پاٹ کرتی تھیں. اس کے بعد وہ بنا پیر میں چپل پہنے فہیم آباد کالونی سے جاجمئو جاتی تھی جو کہ کافی دور ہے. وہاں وہ جاتی تھی. انہوں نے پوری 7 جمعرات کی جو منت تھی اس کو پورا کیا، اور تھوڑے ہی دن بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت اچھی سی بیٹی دی جو ماشاءاللہ بہت اچھی صحت مند اور تندرست تھی. اب وہ خوشی کے مارے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس درگاہ کا جانا کبھی نہیں بند کیا تھا. پھر ہم لوگوں کا والا گھر چھوٹ گیا تھا. ہم لوگ بھی جو ہیں جاجمئو میں ہی جا کر سیٹل ہو گئے تھے. تو جب بھی عرس ہوتا تھا تو وہ آتی تھیں. 1-2 بار وہ آئی ہیں تو ہمارے گھر بھی آئیں، کیونکہ جتنے بھی ریلیٹیوز تھے اور اس عرس میں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں. اور پورا شہر بھی آج کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اتنا جام لگ جاتا ہے، راستے بلاک ہو جاتے ہیں، پورا شہر جاتا ہے وہاں پر. کیونکہ یہ بزرگ بہت ہی اچھے بزرگ ہیں، ان کا کافی نام بھی ہے. تو وہ بھی آتی تھی. تو جب ہم لوگوں سے وہ ایک بار ملنے آئی تھی تب تو ہمیں یاد ہے، میں سمجھدار تھی. پھر وہ آئی تھی، اور پھر آگے چل کر فون اور وہ تو تھے نہیں تو سب کے کانٹیکٹ بچھڑ گئے. تو پھر جب وہ دوبارہ آئی تھی تو انہوں نے امی سے بتایا تھا کہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں. اور وہ اتنی زیادہ خوش تھیں اور اس درگاہ سے، اور امی سے کہہ رہی تھی کہ میں مرتے دم تک یہاں پر جانا ختم نہیں کروں گی. تو ان کی مراد ایسے پوری ہوئی تھی. اب وہ کہاں پر ہیں ابھی نہیں پتہ. ان لوگوں نے بھی اپنا گھر بیچ کے وہ لوگ شاید برہ چلے گئے تھے، اور ہم لوگ چلے گئے تھے جاجمئو میں بھی ایک گھر جو ہم لوگ کا پہلے کا تھا وہ تو نہیں رہا. ہم لوگ پھر دوسری جگہ چلے گئے تھے، اس لیے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ان سے.
اور ان لوگوں نے بھی فہیم آباد کالونی چھوڑ دی تھی، وہ لوگ برہ میں رہنے لگے تھے۔ ابھی پریزنٹ ٹائم میں کون کہاں ہے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم پر موبائل وغیرہ نہیں تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ جب کی بات ہے۔ اور جب نا یہ مخدوم شاہ بابا کا عرس آتا ہے تو مجھے وہی کہانی یاد آ جاتی ہے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل آس چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ شاید ان کے لیے ایک سبق ہوگی۔ اور یہ کہانی صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے نیک بندوں کے وسیلے کا ثبوت ہے۔ دعا اور یقین سے کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ سے رابطہ بنائے رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ یقین آپ کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بار میں نے ایک کہیں پر دیکھا تھا کہ پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی عمر ہو چکی تھی 60 سال ہو گئی تھی، ان کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ بہت زیادہ دعا مانگتے تھے۔ ان کو ایک بار بشارت ہوئی کہ جہاں پر بی بی مریم کا جو حجرہ ہے وہاں سے تم دعا کرو تو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور انہوں نے جب دعا مانگی اللہ سے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 60 سال بعد ایک اولاد دی تھی۔ تو بس یہ جو اللہ کے بزرگ اور ولی ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں میں تو کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے۔ تو بس آپ کو اپنا یقین مضبوط رکھنا ہے، اور نماز کو بالکل پابندی سے آپ لوگ چالو کر دیں، جو لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ سمجھ لیجیے ہیلپ کا ذریعہ، مطلب مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ تو آپ لوگ بھی نماز پڑھیے اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اب میں بھی آ گئی تھی، نہا دھو کر جمعے کی تیاری میں لگ گئی تھی، اور میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو نا تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، پلیز لائک کر دیا کریں، مجھے موٹیویشن ملتا ہے۔ انشاءاللہ میں پھر آؤں گی ایک نئی کہانی یا اسٹوری یا جو بھی اپنی زندگی کے تجربے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے۔